بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کو ایک خاص وقت میں، خاص تعداد میں جو لوگ مقرر کر کے پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے آج حیرت انگیز فائدے بیان کریں گے کہ ان کی دل اور روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیا، اور پھر اس قدر اہتمام کے ساتھ شامل کیا کہ انہوں نے وقت کو بھی مخصوص کیا، انہوں نے تعداد کو بھی مقرر کیا، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے اہتمام کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا وہ یہ کہ بغیر کسی ناغے کے انہوں نے اس تسلسل کو قائم رکھا اور استقامت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے یہ معمول اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور آج ہم اس معمول کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کے حیرت انگیز فائدے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ درود شریف کو مخصوص وقت میں، مخصوص تعداد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلا جو کرم اللہ کی ذات کا آپ پر ہوتا ہے وہ یہ کہ بیداری کی جو روشنی کا سبب ہے نا، وہ آپ پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے دل میں ایسی روشنی اتارتا ہے کہ آپ خود بھی اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو مخصوص تعداد میں درود شریف کا پڑھنا ہے، مقرر کردہ تعداد میں پڑھنا ہے، مخصوص وقت میں پڑھنا ہے، یہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو ایک تہذیب دے دیتا ہے۔ یہ معمول، یہ ایک نظم و ضبط آپ کی روح میں اتار دیتا ہے، ایک پاکیزگی، ایک تسلسل، اور یہی تسلسل آہستہ آہستہ روح سے غفلت کی گرد کو اتار دیتا ہے، اور جب غفلت کی گرد اترنا شروع ہو جاتی ہے تو دل چمکنے لگتا ہے، قلب روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظر میں پاکیزگی اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام کیفیات آپ کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہیں۔ جب آپ مخصوص وقت اور درود شریف کی مقررہ کردہ تعداد کا تسلسل قائم رکھتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ جب ان چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں نا، تو یقیناً آپ کے اندر کی جو دنیا ہے، یعنی آپ کے باطن کی جو دنیا ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ بدلا جاتا ہے، اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہوتا ایسا ہے کہ جب یہ معمول استقامت پکڑ جاتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، یعنی درود شریف کو مخصوص وقت میں اور مقرر کردہ تعداد میں پڑھنے سے پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، پھر ایک دن وہ کیفیت آتی ہے کہ بینائی آنکھ سے نہیں، باطن کی آنکھ سے پھر آپ کو دیدار میسر ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیدار کس چیز کا ہے؟ وہ دیدار اس نور کا ہے جو آپ کے قلب پر اتر جاتا ہے، وہ اس نور کا دیدار ہے جو آپ کی روح میں اترتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ مخصوص تعداد میں، مخصوص وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس نور کا دروازہ آپ پر کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تعداد کو مقرر کر کے پڑھنا ہے نا، اس کا بھی راز ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو عدد ہے، یہ جو تعداد ہے، یہ آپ کے دل کو ایک تال میں باندھ دیتے ہیں، پھر اسی تال میں اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی تال میں آپ کی روح جاگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی تال میں ایک روحانی، قلبی، نورانی روشنی جو آپ پر اترتی ہے، پھر وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلا ناغہ اور استقامت کے ساتھ
درود پاک کی تعداد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص وقت کے دائرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ پر سے جتنے بھی حجابات ہیں نا وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر راز منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ پر آہستہ آہستہ کھلتی ہیں۔ یہ جو روشنی کا، نور کا دیدار ہونا ہے، یہ محض ان لوگوں کو نہیں ملتا جو صرف زبان سے گنتی کو پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ان کو ملتا ہے جو ہر تسبیح کے دانے کے ساتھ اپنی سانس، اپنی روح، اپنے رب کو اور اپنے رب کے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی نسبت کو محسوس کرتے ہیں۔ بڑی روحانی اور گہری باتیں آج آپ کے ساتھ بیان کی ہیں۔ جو لوگ درود پاک کو مخصوص وقت اور مقرر کردہ تعداد میں پڑھتے ہیں، اب یہ مخصوص وقت آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ فجر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور روزانہ اس معمول کو اپنائے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ باقی اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا جی، کہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ آپ کا درود شریف بھی آپ کے اندر چل رہا ہے، اس کا ذکر بھی ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات ہمیشہ آپ کے ساتھ کرتی ہوں کہ وقت کو بھی مخصوص کریں اور ایک تعداد کو بھی لازمی اپنی زندگی کے اندر مخصوص کریں، چاہے پھر وہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو روزانہ، کہ آپ ایک مخصوص وقت میں ایک تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں درود پاک کی۔ ادروائز تو پھر آپ کو اور زیادہ جتنی آپ کی سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ تعداد مقرر کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ درود پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے روزانہ، اور بغیر کسی ناغے کے پڑھنا ہے، اور اہتمام یہی ہے کہ وقت کو بھی مخصوص کریں اور اس کی تعداد کو بھی مخصوص کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں آپ کو فیض ملنا بھی شروع ہوگا اور فیض آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگا کہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں نا، ان کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی کہ روح ان کی کس طرح سے سفر طے کرتی ہے اور منزلیں طے کرتی ہے، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے قرب کی منزلیں طے کرتی ہے۔ تو یہ جو کچھ راز تھا اس بات کا کہ مخصوص وقت اور مقرر کردہ تعداد میں درود پاک کو لازمی روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حیرت انگیز فائدے آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ فکر دنیا سے منقطع ہو کر آؤ رخ جانا کا تصور کریں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔